چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں. میرے مخاطب جو ہے وہ یہاں کے طلباء ہوں گے، اور خاص کر وہ طلباء جو یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے ہیں اور جن کی دستار بندی کا یہ محفل اور اہتمام. میرے دوستو، سچی اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ ہر سال جب یہ 28 محرم الحرام اور یہ ساعت اور یہ جلسہ دستار فضیلت کا وقت آتا ہے تو بلا مبالغہ یہ ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور بڑی خوشی اور طمانینت اور مسرت اور اطمینان کی بات ہوتی. ہم اساتذہ کے لیے بھی، ادارے کے منتظمین کے لیے بھی، اور جو یہاں کے طلباء ہیں ان کے لیے. اساتذہ کے لیے تو اس حوالے سے یہ بات مسرت کی ہوتی ہے کہ وہ یہ بات جان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں عملی طور پر کہ وہ جس شغل سے وابستہ ہیں اور جس محنت سے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس محنت کے نتیجے میں کچھ افراد ایسے تیار ہو گئے جو لوگوں کو دین کے حوالے سے رہنمائی کر سکتے. تو یہ بات اساتذہ کے لیے، ان کی محنتوں، ان کی مشقتوں کے لیے بڑی طمانینت کی بات ہے کہ ان کی ان محنتوں کے نتیجے میں کچھ افراد اس مرحلے پر پہنچے جو اگلے سفر میں دین کی رہنمائی کا سلسلہ کر سکے. یہ محفل ادارے کی انتظامیہ کے لیے بھی اس حوالے سے بڑی خوشی اور طمانینت کا باعث ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مشن لے کر وہ چلتے ہیں، اور یہ جو نظام ادارے، اساتذہ اور معاونین اور یہ سب یہ قافلے کی صورت میں چل رہا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ ثمرہ اور کچھ نہ کچھ نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور یہ میں تحویل نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کو جانچنے کا، خاص کر ہمارے دینی اداروں کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک معیار سمجھا جاتا ہے کہ وہ ادارہ کتنے افراد پیدا کرتا ہے اور کیا ایسے افراد پیدا کرتا ہے جس سے ان کی اپنی ضرورت پوری ہو، اور اپنے ادارے میں پڑھانے کے حوالے سے جو ان کی پوسٹیں ہوتی ہیں، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے وہ پوری ہوتی ہے یا نہیں. تو الحمدللہ اس حوالے سے میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہوئی کہ کسی ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ ہر سال یہ ادارے کا 12واں جلسہ دستار فضیلت ہے. تو ہر سال ان بچوں میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو ہمارے اس سٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں اور اس لیول کے ہوتے ہیں جو ادارے میں خدمات بجا لانے کے اہل ہوتے ہیں. اور اس کا مظہر یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ جو ادارے میں پڑھانے والے ہیں، بیشتر وہ ہیں جنہوں نے یہیں پر تعلیم حاصل کی اور پھر یہیں پر اسے تعلیم کو عام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور یہاں کے جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کے لیے یہ بات اس حوالے سے بڑی خوشی کی ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر آدمی، ہر طالب علم کی یہ خواہش اور ذوق
میں اضافہ ہوتا ہے کہ کاش اس کو بھی وہ لمحہ نصیب ہو جائے جب وہ اس مشن کے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ یہ آگے جا کر دین کی بات لوگوں تک عام کرنے کا جو موقع ہے اور دستار فضیلت حاصل کرنے کی جو گھڑی ہے وہ اس کو نصیب. سو ان طلباء کو دیکھ کر ان دوسرے طلباء کا شوق اور ذوق اور اشتیاق جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بات ان کے لیے آگے بڑھنے اور دین کے تعلیم کو بحسن و خوبی حاصل کرنے اور اسی طرح محنت کرنے کے جذبہ پیدا ہونے کا باعث ہے. میرے دوستو، یہ لمبا سفر ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ادارے میں سے طلباء کی دستار بندی ہوتی ہے یہ ایک طویل سفر ہوتا ہے. عام طور پر 8 سال ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات 9 سال بھی ہوتے ہیں. جب ایک چھوٹا بچہ کسی غریب آدمی کا بیٹا یہاں آتا ہے جس کی استطاعت نہیں تھی اسکول کی تعلیم دلوانے اور اس طرح بنیاد رکھنے کی، تو ادارے والوں نے اس کے لیے ایک درجہ رکھا ہے جس کو درجہ اعدادیہ کہتے ہیں. اعدادیہ کا مطلب ہے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے، پڑھنے کے لائق بنانا ہوتا ہے کہ وہ لکھ سکے، پڑھ سکے. تو اگر وہ سال شمار کرتے ہیں تو یہ 9 سال بن جاتے. 9 سال کا عرصہ یہاں پر بچے گزارتے ہیں. یعنی اکثریت کی بات کرتا ہوں، کچھ درمیان سے بھی آ جاتے ہیں ادھر ادھر سے علم کے پیاسے، گھومتے گھامتے ادھر آ جاتے ہیں. اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ادھر کیسے آئے؟ کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، تو وہ اپنی وجہ بتاتے ہیں، فلاں نے رہنمائی کی، فلاں نے رہنمائی کی، تو میں پھر ادھر آیا. تو 9 سال کا عرصہ، 8 سال کا عرصہ جب ایک بندہ گزارتا ہے ایک جگہ پر، پھر وہ جگہ بھی ایسی، یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ ان کی رہائش بھی ادھر ہی ہے. کوئی اس کونے میں سویا تو کوئی اس کونے میں سویا، بستر بچھا کے کوئی اس کونے میں سویا، کوئی اس کمرے میں سویا، کوئی ادھر. ایسا نہیں ہے جیسے کہ ہوتا ہے بہت سے اداروں میں کہ الگ کمرہ 3-4 آدمیوں کے لیے، الگ بیڈ اور الگ سلسلے، اور پھر دوسرے کے الگ، پھر تیسرے کے لیے الگ. تو یہ 9 سال کی جو رفاقت ہے یہ گزارنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ وہی آدمی گزار سکتا ہے جس آدمی کو ادارے کے چلانے والوں کا اور ادارے کے اساتذہ کے بارے میں حسن ظن ہو اور عقیدت ہو، اور اسے یہ یقین ہو کہ یہاں کے اساتذہ جو ہے وہ مجھے پڑھانے میں اور میرے دل و دماغ میں دین کی بات داخل کرنے میں انتہائی مخلص ہے، اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا، اور سب کو دین سکھانے کے حوالے سے مخلصانہ کوشش ہوتی ہے. اس عقیدت کے بغیر جو ہے یہ کام نہیں ہو سکتا کہ 8 سال کوئی کسی ادارے میں گزارے. تو یہ جو 8 یا 9 سال کے بعد فارغ ہونے والے طالب علم ہیں، ان کی یہ 8 سالہ یا 9 سالہ رفاقت اس بات کی شہادت ہے اور اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ان کو اس ادارے سے یہ جو توقع تھی تو اس پر وہ ادارہ ان کو پورا اترتا ہے کہ وہ ان کو انتہائی اخلاص کے ساتھ تعلیم دینے کا اہتمام کرتا ہے. یہاں کے اساتذہ انتہائی اخلاص کے ساتھ اسے دینی تعلیم دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور یہاں کا جو ماحول ہے اور نظام ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کا ایک مناسب طریقہ ہے. سب سے پہلے جانچا جاتا ہے اپنے سے. میں یہاں پڑھاتا ہوں تو اس ادارے کے نظام سے کتنا میں مطمئن ہوں. ہمارے حضرت تشریف رکھتے ہیں، وہ یہاں پڑھاتے ہیں، وہ اس نظام سے کتنے مطمئن ہے. اس کا پیمانہ ہوگا اس سے کہ میں اپنے بچے کو کہاں پڑھاؤں. تو میں نے الحمدللہ جس بچے کو دین کے نام پر وقف کیا
تو اس کو یہیں سے تعلیم دلوائی، اور انہوں نے نہ صرف تعلیم پائی اس بیٹے نے، بلکہ وہ یہاں پر پھر 2 سال مدرس بھی رہے، اور اس کے بعد ایک سرکاری ملازمت میں فوج میں چلے گئے۔ یہی حال حضرت کا ہے، حضرت کا اپنا بیٹا یہیں سے تعلیم پایا اور ابھی بھی پا رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ ادارے میں پڑھانے کا بھی اہتمام۔ تو یہ ہمارا معیار ہے، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ یہاں پر انتہائی اخلاص کے ساتھ دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہاں کے اساتذہ کے یہ طلباء جنہوں نے 9 سال یا 8 سال کی رفاقت کے ساتھ یہاں گزارے، وہ یہاں کے نظام سے مطمئن ہیں، یہاں کے اساتذہ کے معتقد ہیں، اور یہاں کے محتمم صاحب کے معتقد ہیں، اور یہی اعتقاد ہی وہ عنصر ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ایک ادارے میں اس حالت میں 8 سال گزارتا ہے یا 9 سال گزارتا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے اندر کوئی کمزوریاں نہیں ہیں، یقیناً ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے اندر کئی کمزوریاں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ میرا رب گواہ ہے کہ یہ جتنے بھی اساتذہ میرے ساتھ آپ کے سامنے تشریف فرمائیں، یہ سب عیوب ہوتے ہوئے، کمزوریاں ہوتے ہوئے اپنے ادارے کے پڑھانے کے مشن سے اخلاص سے وابستہ ہیں۔ یہ اس مشن سے اخلاص سے وابستہ ہیں، اخلاص سے پڑھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل و دماغ کو اس مشن کی جانب مائل فرمایا، کیونکہ یہ ہوتا تو من جانب اللہ۔ اس صحیح حدیث شریف پر جو مشہور ہے اور بہت سے لوگ جانتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، زبان رسالت نے بتایا کہ یہ جو بعض لوگ دین کی سمجھ بوجھ والے بنتے ہیں اور بعض اس سے محروم ہوتے ہیں، تو اس کا پس منظر کیا ہے، کیا اسباب، کیا وجوہات؟ تو حدیث شریف سے، زبان رسالت سے یہی معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کا ارادہ جس کے بارے میں دین کی سمجھ بوجھ کا ہوا، اسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور اسے اللہ تعالیٰ نے علم کی طرف متوجہ فرمایا۔ تو یہ جو مشن ہے، اس مشن سے وابستگی، یہ وہ جیسے کہا جاتا ہے وہ آتے نہیں بلائے جاتے، سچی بات اگر دیکھی جائے تو وہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی علم سے وابستہ ہے، چاہے یہاں پڑھانے والا ہے، چاہے یہاں پڑھنے والا ہے، چاہے ادارے کا انتظام و انصرام کرنے کے لیے دن رات ایک کرنے والے ہیں، اس سب کے پیچھے اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی یہ کرم فرمائی اور یہ مہربانی اس کے پیچھے ہے کہ اس نے ہماری توجہ اس جانب مبذول فرمائی، ہمیں توفیق دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا، اور ہم اپنے یہاں کے طلباء اور یہاں کے جو متعلمین ہیں ان کے ذہن میں یہی بات ڈالتے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ تم آئے ہو، تمہیں تو بلایا گیا ہے اتنے لوگوں میں سے جہاں لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہے، اور اس آبادی پر لڑ رہے ہیں کہ کتنے کروڑ ہیں، اس 1 کروڑ کی آبادی میں ان چند افراد کو دین کے لیے قال اللہ اور قال رسول کے لیے چنا جائے تو اس کے پیچھے جو ہے یہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور مرضی اور فضل اور رحمت۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے جب یہ پروگرام منعقد ہونے کی ساعت اور یہ دستربندی کا لمحہ ہے۔ رہی یہ بات کہ اب یہ پڑھ کر فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم آگے جا کر کیا کریں، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہ وہ سوال ہے جو ہمارے اکثر، چونکہ ہم دنیا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جب ہم مادیت کی دنیا میں رہتے ہیں اور جب کہیں پر کچھ سیکھنے سکھانے کی بات آتی ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈگری یہ پڑھ کر حاصل کرنے والا بندہ کیا کرے،
اس کیا کرے گا، صرف پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا بڑا عہدہ ملے گا، کتنی بڑی ملازمت ملے گی، اور کتنی بڑی تنخواہیں اور دیگر دنیاوی جو فوائد ہے، جو منفعات ہیں، وہ اس کو حاصل ہو۔ تو جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ وہی کچھ کریں گے، اور ان کا مشن وہی ہے جو اس ہستی کا مشن تھا جن کے یہ وارث بن کر ہے۔ میری مراد انبیاء کی جماعت ہے، اور خاص کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے یہ وارث ہیں۔ جو ان کا مشن تھا ان کا مشن بھی وہی ہوگا، جو ان کا مشن تھا ان کا راستہ بھی وہی ہوگا، جو ان کے مصروفیات اور مشاغل اور مصروف عمل رہنے کا طریقہ تھا، یہ بھی اسی راستے کے مسافر، کیونکہ یہ انہی کے وارث ہیں۔ اور یہ بات میں خود نہیں کہتا، یہ آپ کو حدیث شریف کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ یہ جو جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چند افراد، یہ تمام انبیاء اور خاص کر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، اور اس میں ذرا بر شک نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرنے والا، اور یہ حدیث شریف چونکہ بڑی نصیحت آموز باتوں پر مشتمل ہے، اور خاص کر جو پڑھنے والے متعلمین ہیں اور طلباء ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ حدیث شریف، میں تو کہتا ہوں تعویذ کی طرح ہمارے جیب میں اور ہمارے دل و دماغ پر تختی کی طرح نقش ہونا چاہیے کہ یہ حدیث شریف علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے، اور انہوں نے بہت ساری کتابوں کے حوالے سے اسے بیان کیا۔ صاحب مشکوٰۃ نے کہ امام احمد نے بھی اس کو بیان کیا، امام ابن ماجہ نے بھی بیان کیا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا، امام دارمی نے بھی بیان کیا، اور دیگر محدثین۔ حدیث شریف ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ کثیر ابن قیس ایک تابعی ہیں، ان سے یہ حدیث مبارک مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں شام میں دمشق میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، تو اچانک ایک آدمی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، ایک مرد آتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے ابو الدرداء، میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں، مدینہ پاس، میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے بیان فرماتے ہیں۔ میں اس حدیث کے لیے آیا ہوں، اور ان الفاظ پر اس مرد نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ میرا اور کوئی غرض اور کوئی کام نہیں، صرف یہی۔ ذرا غور فرمائیں، کہاں شام اور دمشق، اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک مدینہ منورہ، اور اس زمانے کے تابعین کے دور میں جہاں مواصلات اور سواریوں کا اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا آنے جانے کا، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے دائیں بائیں، تو صرف ایک حدیث شریف سننے کے لیے وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر
وہ حدیث سناتے. آیا اس پر محدثین کو بحث ہے کہ آیا وہ بندہ جس حدیث کو پوچھنے کے لیے سن کر آیا تھا یہی حدیث ہے جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے بیان فرمائی، یا یہ وہ حدیث نہیں ہے جو وہ پوچھنا چاہتا تھا، وہ تو کوئی اور ہے. البتہ اس شخص نے جو مدینہ شریف سے دمشق کا سفر اس ایک حدیث شریف کو سننے کے لیے کیا، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ حدیث شریف پیش. حدیث شریف میں یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا. یہ چند جملے ہیں جو سارے اپنی جگہ پر قابل غور ہیں. پہلی چیز جو انہوں نے بیان فرمائی، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو آدمی علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے، یہ علم کے راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا سفر بنا دے، جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا دے. پہلی بات انہوں نے یہ بیان فرمائی. پھر اس کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے وہ بات بیان فرمائی جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نوری مخلوق ہے فرشتے، وہ علم طلب کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، بازو بچھاتے ہیں، رضا طالب علم، اس طالب علم کی رضامندی کے لیے. کیا فرشتے واقعی پر بچھاتے ہیں جب ایک طالب علم کہیں جاتا ہے اس کے قدموں تلے، یا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ فرشتے انتہائی محبت کر؟ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے واقعی اس طالب علم کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہوں، جن پر قدم رکھ کر وہ اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ قدم زمین پر پڑنے کے بجائے ان کے بازوؤں پر پڑ جائے تو کیا ہی بات، جو علم کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہی مبالغہ مقصود ہو جو فرشتے ان سے خوش ہیں، ان کی رضامندی ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم آنکھیں بچھاتے ہیں آپ آنے والوں کے لیے، تو ہم کہتے ہیں ہم اپنی آنکھیں راستوں پر بچھاتے ہیں آپ کے لیے، ہمارے سر اور پیشانی پر آپ تشریف لے آئے. تو ظاہر بات ہے یہ محبت کا اظہار ہے. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں. طالب علم تو طرح طرح کے ہوتے ہیں، تو یہاں پر کوئی یہ تمیز نہیں ہے، یہ تمیز نہیں ہے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے. بعض ایسے محافل ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی گیا گزرا ہو وہ بھی محروم نہیں رہے، اس کو مل جائے. طالب علم کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں. مولا علی قاری رحمہ اللہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، انہوں نے مرقات میں اس حدیث شریف کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن قیم نے یہ بات بیان کی. علامہ ابن قیم بہت بڑا نام ہے محدثین کے، اس میں فرماتے ہیں کہ بصرہ میں محدثین کا اجتماع تھا اور بحث ہو رہی تھی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر. جب اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں تلے اپنے بازو بچھاتے ہیں، تو مجلس میں ایک معتزلی بیٹھا تھا، اور اس معتزلی نے اس حدیث شریف سے مذاق والی کیفیت پیدا کر. اس نے بولا اچھا طالب علم کے پاؤں تلے فرشتے بازو اور پر بچھاتے ہیں، میں کل اپنے جوتے پہن کر زور زور سے زمین پر پٹک پٹک کے مار کے ان فرشتوں کے پروں کو ان اپنے جوتوں کے ساتھ رون دوں. یہ اس نے کہا، اور پھر اگلے دن اس نے وہی کیا، جوتے پہنے اور اسے زمین پر پٹک پٹک کر مار رہا تھا. وہی استہزاء کے طور پر کہ میں دیکھتا ہوں کون سے فرشتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بھی کوئی اس قسم کی ذہنیت جو ہے وہ اپنے قریب نہ آنے. تو جب
اس نے یہ حرکت کی کہ جوتے پہن کر اپنے جوتے زمین پر پٹخ پٹخ کر مار رہا تھا اور اس حدیث کی تحقیر کر رہا تھا، استہزاء کر رہا تھا کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، ملا علی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاؤں وہیں پر جوتوں کے اندر شل ہو گئے، پاؤں شل ہو گئے، اور نہ صرف شل ہو گئے بلکہ اس کے اندر بیماری پڑ گئی جس سے اس کے وہ پاؤں جو ہے وہ گھر سڑ گئے جوتوں کے اندر پہنے۔ اس لیے یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اس ذات کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے خواہشات نفس سے بات نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو دوسرا ٹکڑا جو حضرت ابو الدرداء نے بیان فرمایا رضی اللہ عنہ وہ یہ تھا۔ تیسری بات جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی وہ یہ تھا کہ سارے عالم آسمان کیا اور زمین کیا، آسمانوں کی مخلوق اور زمینوں کی مخلوق، وہ سب دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں علم حاصل کرنے والے اور علم کے حامل شخص کے لیے۔ پھر حدیث شریف میں ہے کہ یہاں تک کہ پانی کے اندر گہرائی میں رہنے والی مچھلیاں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ زمین و آسمان کی باقی مخلوق تو عالم کے لیے استغفار کرتی ہے لیکن مچھلیاں شاید نہ ہوں، یہاں تک کہ پانیوں کے گہرائی میں رہنے والے مچھلیاں بھی علم کے طلبگار اور علم کے حامل شخص کے لیے استغفار کرتے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حدیث شریف میں بیان فرمائی کہ ایک عالم ہوتا ہے اور ایک عابد ہوتا ہے، عبادت گزار اور عالم، علم کے کام کرنے والا، علم کا شغل رکھنے والا۔ تو فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے چودھویں کا چاند صاف موسم میں آسمان پر چمک دمک رہا ہو تو جیسے اس کی روشنی کو فوقیت حاصل ہوتی ہے آسمان پر موجود باقی ستاروں پر، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح کی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات بیان کی جس کے لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء صاحب علم لوگ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کی میراث نہ دینار ہے سونا اور نہ درہم ہے چاندی، بلکہ ان کی وراثت علم ہے اور وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ سو جس کو یہ علم مل جائے فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس کو علم کی یہ وراثت مل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام انبیاء کی، وہ اسے معمولی نہ سمجھے، بہت بڑی دولت اس کے ہاتھ آئی۔ سو یہ علم کے طلبگار اور علم سے وابستہ لوگ بظاہر شاید مالی حوالے سے اتنے اونچے درجے پر ہمیں نہ نظر آئے، لیکن روحانیت کی دنیا میں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی دولت ہے جو سب سے بڑھ کر دولت اور فائدے کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت بیان کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے، لوگ اپنے تجارت کے کاموں میں مصروف تھے، جیسے ہوتا ہے کوئی سامان بیچ رہا ہے، کوئی پیسے وصول کر رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ ایسے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تم تجارت میں مصروف ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث وراثت تقسیم ہو رہی، تو کیوں نہیں جاتے اس میراث سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگ کام کا چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے۔ انہوں نے سمجھا شاید ظاہری معنی لیا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی میلاد کی چیز تھوڑی مسلمانوں کو بانٹی جا رہی تو ہمیں بھی کوئی تبرک اور کوئی حصہ مل جائے۔ مسجد میں گئے تو دیکھا وہاں کچھ لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، کچھ لوگ ذکر کا حلقہ لگائے ہوئے ہیں، کچھ علم کا حلقہ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ تاجر آ کر مسجد میں ادھر ادھر دیکھ رہے ابو ہریرہ سے کہنے لگے کتنے بولے ہیں وہ مال دولت جو ادھر بڑھ رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی جو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہے، یہی جو ذکر کا حلقہ ہے، یہی جو علم کے موتی لٹائے جا رہے ہیں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو اہل علم پر اور علم کے طلبگاروں پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت وہ مال تجارت نہیں ہے جس کے لین دین میں تم مصروف تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار کا وارث بنایا، نہ درہم کا وارث بنایا، بلکہ علم کا وارث بنایا۔ لہذا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے اور ہم سب الحمدللہ اس مشن سے وابستہ ہیں، تو جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہم سب کا وہی مشن۔ جب وارث جو بنے، جب ان کے وارث بنے علم کے، تو ان کا جو مشن تھا، ان کا مشن کیا تھا؟ اس لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی وہ آیت مبارکہ پڑھی، آیت نمبر 164 چوتھے پارے میں۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا اہل ایمان پر جب ان کے درمیان اپنے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس عظیم رسول کا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں لوگوں پر تلاوت کرنا، یہ اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مشن ہے۔ دوسرا مشن ہے وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ تیسرا مشن ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب اور حکمت کا علم دینا، تعلیم دینا۔ یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور یہ مشن ہر نبی کا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کی تھی، جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اس دعا میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ ان لوگوں میں اپنے عظیم رسول کو مبعوث فرما جس کا مشن کیا ہو؟ کتاب کی آیات کی تلاوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کتابوں میں لکھا ہے 2775 سال پہلے، 2775 سال پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہی کہتا ہے کہ وہی رسول یہ عظیم مشن لے کر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وارث ہیں، ہم سب وارث ہیں اور یہ نسبت ہمیں حاصل ہے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا ہمارا بھی وہی مشن ہے۔ لہذا ان طلباء کا بالخصوص جو یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے مشن کیا ہوگا؟ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات لوگوں کے سامنے بیان کرنا، تلاوت کرنا، خود تلاوت کرنا، لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا۔ یتلو علیہم ہے لیکن خود بھی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں پر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر خود تلاوت نہیں کرتے، صرف لوگوں کو سناتے ہیں، تو یہ بھی نامکمل بات۔ تو اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت یہ ان کا پہلا مشن ہے، اور تلاوت اس طرح جیسے تلاوت کرنے کا حق ہو۔
قرآن کریم فرقان حمید فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں کتاب عطا فرمائی اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہو۔ ہم نے ان بچوں کو تلاوت کرنے کا طریقہ سکھایا، کچھ حفظ کے استادوں نے سکھایا، کچھ یہاں کے قاری صاحب نے محنت کی، پڑھتے پڑھاتے اب وہ اس منزل پر پہنچے کہ وہ کتاب کی آیات کی تلاوت کو اپنا مشن بنائے۔ صبح جب آنکھ کھلے تو کتاب کی آیات کی تلاوت معمول ہو، مداومت ہو، کہ اللہ تعالیٰ کو وہی نیکی پسند ہے جو دائمی ہو، لہذا کتاب کی آیات کی تلاوت ان کا مشن ہوگا۔ وہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کریں گے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ تلاوت کریں گے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، تو تلاوت کرنے کا حق یہ ہے کہ جو تلاوت کے ظاہری آداب ہے اسے بھی پورا کیا جائے، اور جو اس تلاوت کے باطنی آداب ہے اسے بھی پورا کیا جائے۔ ظاہری آداب تو یہ کہ بندے کا بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، عاجزی کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرے، صحیح تلفظ کے ساتھ اسے پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، جیسے مرتل قرآن ترتیلا سے قرآن کریم ہمیں معلوم دیتا ہے اور پتہ چل رہا ہے۔ اور باطنی آداب قرآن کریم کی تلاوت کے یہ ہے کہ جیسے آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہی کیفیت اپنے اوپر طاری کرے۔ یہی لوگ کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے۔ ایک عام آدمی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کی تلاوت کریں گے دائمی طور پر تلاوت کریں گے، اور تلاوت کرتے ہوئے اس طرح کریں گے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ظاہری آداب بجالا کے ساتھ باطنی آداب میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت کی آیت ہو تو انسان کا روح جو ہے وہ اس کے بدن میں مچلے اور باہر نکلنے کی کوشش کرے اور وجن کی کیفیت ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے جو قرآن پڑھنے والا جھومتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو ایسا جھومتے ہیں۔ اس جھومنے میں علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ جب بندہ اللہ کے اس مقدس کلام کو پڑھتا ہے تو روح اپنی خوشی اور مسرتوں کے انتہا پر ہوتی ہے، اور وہ روح اسے جھومنے اور ادھر ادھر حرکت کرنے اور باہر نکلنے اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کو تڑپ رہی، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن ہمیشہ پڑھے، ایک دن کے لیے نہیں۔ ہم اس کیفیت والے ہیں کہ ایک دن بہت کچھ کرتے ہیں، اگلے دن کچھ بھی نہیں کرتے، ایسا نہیں۔ قرآن ہمیشہ، امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء الدین میں ایک جگہ پر بیان فرمایا کہ یہ حافظ لوگ جو ختم پڑھتے ہیں تراویح میں تو آخری رکعت جو ہے وہ سورہ ناس پر نہیں پڑھتے۔ بظاہر تو دیکھا جائے قرآن ختم ہوتے تو سورہ ناس پر پڑھنا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ آخر سے پہلے والی رکعت میں سورہ ناس تک پڑھ لیتے اور آخری رکعت جو نماز تراویح کی ہوتی اس میں پھر الف لام میم سے پڑھتے۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں یہ قرآن کوئی صرف تراویح میں پڑھنے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی بار بار پڑھنے کی چیز ہے۔ دیکھو میں نے ابھی تمہارے سامنے تراویح میں ختم کیا اور میں پھر اسے شروع کر رہا ہوں، یہ حکمت۔ تو قرآن کی تلاوت کریں گے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ۔ باطنی آداب کیا ہے قرآن کے؟ باطنی آداب یہ ہے کہ جیسے آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہی کیفیت اپنے اوپر طاری کرے۔ قرآن کی جو آیات ہیں یہ رنگ برنگ کے پھول ہیں، کہیں پر رحمت بھری آیات ہے، کہیں پر یہ آیت آپ کی نظر پڑے گی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے اپنے اوپر مقدر کر دیا کہ وہ کائنات کی مخلوق پر اپنی رحمتیں برسائے۔ جب ایسی آیت گزرے گی نظر سے تو بندہ اپنے آپ کو انتہائی اونچا محسوس کرے کہ رب تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، اس نے اپنے ذمہ کرم پہ رحمت کا نازل فرمانا لے لیا ہے۔ اور جب اللہ کے قہر اور غضب کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے اور ذو انتقام ہے، انتقام والا ہے، جب اس طرح کے عذاب کی آیات پڑھے تو اپنے اوپر خوف پیدا کرے کہ انسان تو کیا چیز ہے، اپنے پاؤں میں چبھنے والے کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ کے قہر اور غضب کے لیے اس تیار عذاب کو تو سامنا کرنے کے لیے یوں ہی بے فکر ہو کر چلا جا رہا ہے اور اسے سامنا کرنے پر آمادہ ہے۔ تو یہ اس کے باطنی آداب ہیں کہ قرآن کو پڑھے ظاہری آداب کے ساتھ، باطنی آداب کے ساتھ، خوف کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اس کا مطلب بھی ساتھ ساتھ پڑھے۔ یہ بات خاص ان طلباء کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے
ترجمہ اور مطلب ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے، اس لیے آپ تھوڑی تلاوت کر سکیں گے، ایک پاؤ پڑھے آدھا پڑھے، لیکن آپ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ مد نظر رکھیں۔ کسی لفظ کا ترجمہ مشکل ہے، آپ اسے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ جب اس طرح بار بار پڑھتے جائیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیں گے تو قرآن مضامین تمہارے دل و دماغ میں بس جائیں گے۔ جب پھر تم بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو تمہیں پھر کسی کہانی یا خوابوں کی باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم فرقان حمید کے مضامین آپ کے سامنے سب موجود ہوں گے، آپ اسی میں سے بیان کریں۔ کون سا مضمون ہے جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے؟ جمیع العلم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن میں سب کچھ ہے۔ بہرحال یہ کوشش کرنے والے پر ہے کہ وہ کتنی کوشش کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ۔ ہم اپنے طلباء کو بتاتے ہیں کہ بعض لوگ تو حافظ ہوتے ہیں اور جو حافظ نہیں ہیں وہ کیا کریں گے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن، ایک کتاب ہے جو ایک مصری نے محمد فؤاد عبدالباقی نے ترتیب دی، وہ اپنے پاس رکھو۔ کوئی ایک لفظ آپ کو قرآن کی آیت کا معلوم ہو وہ آپ کو بتا دے گا، یہ کس پارے میں، یہ کس صورت میں، یہ کس نمبر کی آیت ہے، کس نمبر کی صورت ہے، تاکہ سارے قرآن کے مضامین آپ کے سامنے ہو۔ یتلو علیہم آیاتہ کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریر قرآن سے کریں۔ قرآن ایک غیر متنازع فی چیز ہے۔ حدیث کے بارے میں تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، حدیث شریف سر آنکھوں پر، وہ قرآن کی تفسیر ہے، لیکن پہلا مرتبہ تو بہرحال قرآن کا ہے۔ اپنے بیان، اپنی تقریر قرآن سے ترتیب دے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہو قرآن نماز کے بارے میں کیا کہا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہا ہے، سود کے بارے میں کیا کہا ہے، زنا کے بارے میں کیا کہا ہے، جھوٹ کے بارے میں کیا کہا ہے، کون سا ایسا مضمون ہے جو قرآن نے تش نہ چھوڑا۔ رب کائنات یہ سارا نظام زندگی کا ایک نمونہ دے کر ہمارے ہاتھوں میں پکڑا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ صرف ختم کے لیے، اور قرآن شریف جو ہے کسی کو بخشنے کے لیے اس کو بنا لیا، تو یہ نامناسب بات ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کا تزکیہ کریں گے۔ دوسرا مشن ان کا تزکیہ ہے، تزکیہ نفس، ظاہر باطن، ظاہری پلیتیوں سے لوگوں کو پاک کرنے کی تعلیم دیں گے، اور باطنی پلیتیوں سے لوگوں کو پاک کریں گے۔ کیونکہ ہماری کیفیت کیا ہے جو سچی بات ہے، ہمارا باطن انتہائی، یعنی ہم لوگ اس بات مجموعی حوالے میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم ظاہر بعض اوقات درست نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا جو باطن ہے وہ ایک گندگی کے ڈھیر سے کم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حسد ہے، اس دل و دماغ میں حسد ہے، اس میں نفرت ہے، اس میں حرص ہے، اس میں لالچ ہے، اس میں دنیا کی محبت پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ جماعت تیار ہو کر لوگوں کو آمادہ کرے گی کہ لوگوں اس دنیا کے بارے میں کہا کیا، دنیا جیفت وطالبها کلاب، یہ مردار ہے، جس مردار کے لیے دن رات ایک کیے گیا ہو، اس جیفا کے طلبگار خود ہی ہو سکتے ہیں، انسان نہیں۔ لوگ نا امید ہے، مایوس ہے، ہر آدمی کہتے ہیں دعا مانگتے قبول نہیں ہوتی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ جماعت ان کو جا کر سمجھائے گی کہ دعا مانگنے والے تیرا کام دعا مانگنا ہے یا تیرا کام دعا قبول کرانا ہے۔ آج لوگ ایسے بہت دکھائی دیتے ہیں، جب ان پر دم کرتے ہیں، میں اپنے شاگردوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی پر دم کریں گے، اب دم کرنے والے دو قسم ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو 500,000 مقرر ہے، دیں گے تو پھر دم لگے گا ورنہ نہیں، وہ، اور دوسرا وہ ہے جو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ جبریل کا طریقہ اور سنت سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ جی آپ نے تعویذ دیا تھا، اثر ہی نہیں ہوا، دم کیا تھا، اثر ہی نہیں ہوا۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، یہ بندے کے بس میں ہے، اللہ سے قبول نہیں کرا سکتا۔ یہ قبول کرنے کا منظر اور یہ استطاعت اور یہ قدرت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب میں لکھا ہے ایک موقع پر فرشتوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے بندوں میں سے بعض لوگوں کا کس طرح مجھ پر اعتماد ہوتا ہے۔ ان کو کہا جاؤ فلاں جگہ بندہ ایک عبادت کرتا ہے، ان کے پاس فرشتوں کو کہا جاؤ ان کو بولو تمہاری بات قبول نہیں۔ وہ عابد کے پاس فرشتے انسانوں کی شکل میں ہیں اور کہنے لگے آپ کے لیے حکم ہے کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہے۔ سو آگے سے اس نے کیا جواب دیا، اور یہی بات سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شان کے اس بندے نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میری عبادت قبول نہیں، کیا میری عبادت، میرا کام عبادت کرنا ہے یا میرا کام قبول کرانا ہے؟ تو میرا کام عبادت کرنا ہے، قبول کرنا تو رب تعالیٰ کا کام ہے، میں اپنا کام کروں گا۔ تو بندے کا کام ہے کہ بندہ دعا کرے
معمول میں ان کی تفسیر اور مطلب سے، اس کے بعد تعالیٰ سے دعا کر گیا اللہ یہ تیری وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تم نے فرمایا کہ میں نے نازل فرمایا شفاء لما فی الصدور ہے اس میں، اور رحمت للمؤمنین ہے۔ اے اللہ میں اس میں سے شفا کا طلبگار ہوں، میرے ظاہر اور باطن کو، ظاہری باطنی روحانی ظاہری بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ پھر دیکھیں وہ ان کی زندگیوں پر کیا کیا اثر پڑتا ہو۔ تو یہ تلاوت آیات الہی کا مشن کریں گے، تزکیہ کا کام کریں گے، اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ پر عمل کریں گے۔ کتاب و حکمت، کتاب قرآن کریم ہے اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کی تعلیمات عام کریں گے، یہ ان کا مشن ہوگا، اس لیے کہ یہ اس ہستی کا مشن ہے جس کے یہ وارث ہے۔ اور یہی اس سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں دین پڑھ کر کیا کریں گے، تو دین پڑھ کر وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ تو ہمارا اس مشن سے وابستگی ہے اور اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہی وہ مشن ہے جو بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے بندہ جب اس راستے پر گامزن ہوتا ہے، آیات الہیہ کی تلاوت بھی ہو اور تزکیہ نفس بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جب بندہ اس منصب پر ہوتا ہے تو پھر اس سے ولایت کے درجات اور ولایت کے کرامات ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے اس عظیم ہستی کے بارے میں ہر سال جب مجھے کبھی حضرت فرما دے بیان کرنے کے لیے، میں کوئی کتاب نکال کر اس عظیم ہستی کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جن کے نسبت سے یہ عرس کی تقریب معمر ہے، حضرت سلطان اشرف مخدوم سمنانی رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ میں ان کے بارے میں کیا بیان کروں، تو بخدا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں جو بھی بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے حوالے سے وہ سب ہر بات ان میں کرامت کی طرف نظر آئے، ہر بات کرامت کی طرف نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اور آپ کے دین کی محبت کا، آیات الہیہ کی تلاوت تزکیہ کا یہ حال ہے کہ حضرت مخدوم رحمہ اللہ کے والد جو سیدنا ابراہیم رحمہ اللہ تھے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ وقت کے بادشاہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے منتہی طلباء کو درس بھی دیا کرتے۔ ایسا کوئی ہوتا ہے؟ کوئی ایسا بادشاہ تمہیں معلوم ہے جو وقت کا حاکم ہو، عزت سے حکمرانی کرتا ہو، رعیہ خوشحال ہو، لیکن اتنی مصروفیات میں سے وہ ضرور شام کو یا دن کے کسی حصے میں وقت نکال کر منتہی طلباء کو اللہ رسول کا درس دیا کرتے؟ 12,000 طلباء اس طرح کی کیفیت سے انہوں نے تربیت کی تھی۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمہ اللہ کے حوالے سے جب میں پڑھ رہا تھا تو ان کا نام جو اشرف تھا، اور یہ جو کھچوچے شریف کہلاتا ہے، یہ پہلے اشرف پورا یا اشرف آباد کے نام سے شہرت رکھتا تھا، میں نے پڑھا، لیکن بعد میں یہ جا کے کھچوچے شریف کے نام سے شہرت پڑ گئی۔ تو یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کر رہا ہے۔ ان کے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کے روح سے خواب میں کسی کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے وہ حضور ہی ہوتے ہیں، شیطان ایسا نہیں کر سکتا، یا کوئی اور ایسی کیفیت نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اسے خواب میں نظر آئے۔ تو حضور کی زیارت کے نتیجے میں ان کا نام اشرف رکھا۔ پھر آپ یہ سوچیں 25 سال کی عمر، حکمران بن گئے، عزت تھی، وقار تھا، اور بچپن سے تعلیم اور علم سے وابستگی، کیسے وابستگی تھی ذرا سوچے صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کیا صلاحیت ہوتی؟ میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ 5 اور 6 سال کے درمیان انہوں نے 7 قرأتوں میں قرآن پڑھا، 7 قرأتوں میں۔ ہم اور آپ تو ایک حفظ کی قرأت پڑھتے ہیں، ایک بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، وہ ایسا معلوم دیتا ہے کہ اردو پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے محبت آیات الہیہ کی تلاوت سے ان کے سینے لبریز ہونے کا حال یہ تھا کہ 5-6 سال کی عمر میں مخدوم سمنانی رحمہ اللہ نے 7 قرأتوں میں قرآن کریم فرقان حمید پڑھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان سے اس طرح کی خوشبو آتی تھی، روحانیت کی خوشبو، روحانیت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ نہیں سن سکتے۔ اس لیے ابلیس جو کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک موقع پر بزرگوں سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث شریف پڑھتے ہیں تو بعض احادیث
جو ہے وہ کم درجے کی ہوتی ہے سند کے لحاظ سے اور بعض نہیں، تو کیسے پتہ چلتا ہے تمہیں؟ اس نے بولا ہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے، بزرگی کی نسبت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے، کیونکہ جو صحیح حدیث بیان کرتا ہے جب حدیث شریف بیان کرتا ہے اس کے منہ سے نور اور روشنی ہمیں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ اس پیمانے پر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور اس کی مثال بیان کی کہ جیسے سردیوں کا موسم ہو، جو سردیوں میں بندہ بولتا ہے جہاں پر سردی پڑتی منہ سے ایک قسم کا جو ہے وہ دھواں نکلتا ہے، بڑاس نکلتا ہے، کہتے ہیں صحیح حدیث بیان کرنے والے سے ہمیں روحانیت کے حوالے سے ایسے روشنی نکلتی ہوئی محسوس ہوتی۔ تو محدث کچوچوی حضرت مخدوم سمنانی رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ جب آپ چلے اپنے 25 سال کی عمر میں حکومت کو ٹھوکر مار کر، ظاہری حکومت کو چھوڑ کر دلوں پر حکمرانی کرنے کے لیے جب چلے، کس شان سے آسمان نے کیسا نظارہ دیکھا ہوگا کہ جب اپنی قوم اور رعیت کے لوگ روتے ہوئے ان کو اپنے شہر سے رخصت کرتے ہوئے لے گئے، ان کی فوج اور لشکر جو ان کے ساتھ گئی تھی حیرت سے دیکھ کر کہ ایک بادشاہی کا منصب چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نکلنا بھی کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے نتیجے۔ انہوں نے ان کو کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے، آپ اللہ رسول کی محبت میں اس تخت کو چھوڑ کر سفر پر نکل جائیں۔ چنانچہ جب وہ نکلے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ ہندوستان میں اچ شریف میں جا کے پہنچے، مہینوں کی مسافت طے کر کے اچ شریف میں پہنچے تو وہاں جو بزرگ تھے، بڑے چیدہ بزرگ تھے، مخدوم جہانیہ جہاں گس جن کو کہا جاتا ہے رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے مجھے ان سے اس طرح کی خوشبو آ رہی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے آیا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے والد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دور سے وہ خوشبو آ گئی، تو انہوں نے کہا مجھے اس ہستی سے، جب ان کو دیکھ کر کہا کہ مجھے اس ہستی کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ خوشبو ہے طالب صادق کی، سچے طلب کرنے، اللہ رسول کی سچی رضا طلب کرنے والے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہی سفر کرتے کرتے پھر آپ اس منصب پر پہنچ گئے کہ جو آپ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تو پھر وہ اللہ رب العزت کی رضا تھے۔ وہ جو حدیث قدسی میں کہ اللہ رب العزت کے بزرگوں کے بزرگی کے مراحل طے کرتے وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے پاؤں میں، قلبوں میں شامل حال ہوتی ہے، اس کی زبان میں شامل حال ہوتی ہے، اس کے کانوں میں شامل حال ہوتی ہے، اس منصب پر پہنچے تو پھر وہی نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ جب بنارس کے ایک علاقے میں ان کا گزر ایک بت خانے کے پاس سے ہوا جس میں لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو جب دیکھا کہ کہاں خالق کائنات، جو کائنات کی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ ہمارا ایک رب ہے، ایک خالق ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، تو آپ پر غشی اور کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ جو بت خانے والے لوگ تھے وہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، اور جب آپ کے ہوش تھوڑے بحال ہوئے تو ان سے بحث مباحثہ ہوا، اور انہوں نے آپ سے بحث مباحثہ کرنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا میں اور تو کچھ نہیں کہتا، ہاں یہ کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ اگر یہ بت جو تمہارے بت خانے میں پڑے میرے دین کی سچائی کی گواہی دے دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ مخدوم سمنانی رحمہ اللہ نے ان لوگوں سے جب یہ پوچھا تو کہنے لگے ہاں، اگر یہ بت آپ کی مذہب کی، اسلام کی حقانیت کی گواہی دے تو ہم آپ کے دین پر ایمان لائیں گے اور کلمہ پڑھیں گے۔ مخدوم سمنانی رحمہ اللہ گئے اور اس پتھر کے بت کو اٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پر حق ہے تو پھر تو کلمہ پڑھ، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ وہ سنے اور وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اس بت سے جہاں شرک کا کیا جاتا تھا اور شرک کا مرکز تھا، اس بت کے کلمات، اس بت سے یہ کلمات سنائے دیے گئے، کلمہ طیبہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چنانچہ جتنے بھی لوگ وہاں پر ہزاروں تھے وہ سب مسلمانوں کو، اور علم سے ان کو اتنی محبت تھی۔ مخدوم رحمہ، ٹائم کم ہے، مجھے خود احساس ہے کہ ذرا ٹائم لمبا ہو گیا، تو آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ مخدوم سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی روح پرفتوح کی برکت و سعادتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ان کو کتنی محبت اور الفت تھی۔ ان کے جو اقوال ذری ہیں ان میں سے یہ قول دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا، فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کسی کے پاس ایک ہفتے کی زندگی ہو، ایک ہفتے کی، اور ظاہر بات ہے جس کے پاس ایک ہفتے کی زندگی وہ تو کوشش کرے گا کہ کوئی ایسا نیک کام کرے جو بے مثال نیکی ہو، تو آپ فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ شعور ہو، یقین ہو بالفرض کہ وہ ایک ہفتے کی زندگی کا اس کے پاس امانت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فقہ کا علم حاصل کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ فقہ کا ایک مسئلہ سیکھے گا اسے ہزاروں رکعت کا ثواب ملے۔
یہ علم تھے، ان کی محبت، ان کی لگن اور ان کی آیات الہی کو تلاوت کرنے کی جو ان کا مشن تھا، تزکیۃ النفوس کا جو پرواز تھا اور جس کا معراج تھا، وہ اس مشن سے وابستگی کا مظہر تھا۔ مجھ سے بات لمبی ہو گئی، اپنے ان الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔